بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمود اسیر ساحر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز۔ میں آپ کے دانت توڑ دوں گا، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا، یہ ڈائلاگ سنا ہے آپ نے کبھی؟ حقیقت میں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے دانت توڑ دے اس کو سزا کیا ہوگی، یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ سادہ اچھا وکلا کے لیے بھی یہ انفارمیشن والی بات ہوگی کہ دانت توڑنے کی سزا کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور پولیس والے اس میں کیا غلطی کرتے ہیں بعض دفعہ۔ یہ بڑا ہینیس سا آفینس ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ دانت توڑنا کسی کا یہ بڑا جناب چھوٹا سا کام ہے، دانت ہی تو ٹوٹا ہے۔ نہ 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 نہ، آپ جناب ایک اس کو مکہ ماریں، آپ اس کو کوئی چیز ماریں، اس کا ایک دانت ٹوٹ جائے اس کی سزا ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے، ضمانت بھی نہیں ہوتی بعض صورتوں میں۔ سیکشن اس کو ڈیل کرتا ہے 334 پی پی سی، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 334۔ اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتلاف عضو، اگر آپ کسی شخص کا کوئی عضو جو ہے اس کو تلف کر دیں، اس کی سزا کتنی؟ تو یہ بھی ایک عضو ہے، ٹیتھ جو ہے یہ عضو ہے، ایک ٹیتھ ایک عضو ہے، سارے مل کے نہیں۔ اچھا اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے، یہ جو 334 پی پی سی یہ کہتا ہے کہ بندہ کسی شخص، یہ نہیں صرف ٹیتھ، کوئی اور عضو بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کا عضو تلف کر دے، ختم کر دے، توڑ دے، نکال دے، اور انٹینشنل کرے، دو چیزیں، نیت اس کی ہو کہ یہ میں اس کا عضو ضائع کرنے لگا ہوں، ایک تو نیت، اور دوسرا یہ ضائع کر بھی دے، جیسے اس کا دانت ضائع کر دیا، اس نے نکال دیا، تو اس شخص کو 334 لگے گی۔ 334 کی 3 طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں اس کو۔ نمبر 1 قصاص۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے نا، اس بندے نے، اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے، دانت توڑا اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ لیکن قصاص عام طور پہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ کہتے ہیں قصاص سیم رکھنا ہے، دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار دانت توڑنا ہے اس کا تو پھر میڈیکل آفیسر کے ساتھ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، بالکل پین بھی اتنی ہونی چاہیے اس کو، دانت ایک توڑ رہے ہو دوسرا بھی نہ توڑ دینا، ساتھ تھوڑا سا اور ٹوٹ گیا تو۔ اب وہ اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی، اس کے دانت پہلے ہل رہے تھے، بوڑھا تھا، اس کے دانت مضبوط ہیں، اس کو زیادہ پین ہوگی۔ بہرحال پاسبل نہیں کہ سیم انٹینسٹی کے ساتھ اس کو ہرٹ کیا جائے، تو اس لیے کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اس کو اوائڈ کرو۔ قصاص میں عام طور پہ اس کا دانت، اس کا کوئی عضو توڑا یا ضائع نہیں کیا جاتا۔ دوسری پنشمنٹ اس کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس بندے کو عرش کی سزا دی جائے۔ اب عرش کیا ہے دانت کے لیے، وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ عرش ہے دیت کی جو اماؤنٹ ہے نا، دیت کا بندہ مار دیا جائے تو اس کو دیت جناب اتنی، دیت کی ایک فکس اماؤنٹ ہے، بندہ مار دیں تو کہتے ہیں 30,630 گرام چاندی کی جتنی ویلیو ہو نا، آج کل بنتی ہے کوئی 67 لاکھ روپے کے قریب، آگے پیچھے ہر سال بدلتی ہے، ابھی چند ماہ بعد یہ بدل جائے گی اور اوپر چلی، جیسے جیسے چاندی کی ویلیو بڑھتی ہے اسی طرح دیت کی ویلیو بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ فکس کر دیا انہوں نے عرش، دانت توڑنے کا عرش ہے کہ 20واں حصہ، 1/20 آف دیت۔ اب 1/20 کریں تو تقریباً کوئی 3.5-4 لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک دانت کا، یہ سزا ہو سکتی ہے آپ کو دیت میں۔ یا ایک اور سزا بھی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ 3-4 لاکھ روپیہ ہو سکتی ہے آپ کو اگر عرش کی سزا جیسا دیں تو عرش جو ہے ٹیتھ کی عرش ہو سکتا ہے، ٹیتھ کا جو عرش ہوگا وہ میں نے بتایا 1/20 آف دیت، جو کہ 3-4 لاکھ روپیہ تقریباً کم و بیش بنتا ہے۔ اب ایک اور سزا، یا 334 کہتا ہے کہ جس نے کسی کا عضو ضائع کیا اس کو 10 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب 10 سال، ایک دانت تھوڑا سا مکہ مار کے اس کا دانت توڑ دیا، 10 سال کے لیے جیل جانا پڑ جائے تو یہ ٹربل والی بات ہے، مشکل کام ہے، آسان تھوڑی۔ تو آپ کو 10 سال، پھر دانت جس نے توڑا ہے نا، دانت کی ایک مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک ہے دانت توڑنے کی سزا، تو یہ آفینس جو ہے دانت توڑنے کا 334 کہتا ہے یہ کوگنیزیبل ہے، پولیس والے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، قابل دست اندازی پولیس ہے، پولیس والے پکڑ سکتے ہیں آپ کو۔ دوسرا یہ نان بیلیبل ہے، کسی کا دانت ضائع کر دیا آپ نے تو یہ نان بیلیبل ہے، آپ کی ضمانت نہیں ہوگی، چانسز ہیں۔ تیسرا کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے، یعنی صلح ہو سکتی ہے اس میں کسی بندے کے ساتھ جس کا دانت ٹوٹا ہے۔ تو یہ سزائیں ہیں دانت توڑنے کی۔ عرش کی مقدار میں نے بتا دی، عرش کی مقدار بیان کی گئی ہے 337 یو کے اندر، اور پولیس والے یہاں یہ غلطی کرتے ہیں اکثر
किसी का दांत टूट जाए तो FIR देते हुए 337U लिख देते हैं। अब 337U का मतलब होता है, 337U के अंदर लिखा हुआ है कि अगर दांत की सजा, दांत तोड़ने की सजा जज साहब दें आपको अर्श में सजा दें तो उसकी मिकदार कितनी होगी, दांत के अर्श की सजा कितनी होगी, ये बताया हुआ 337U में कि वो 1/20 होगी दियत का। वो सेक्शन थोड़ी लगेगा इतलाफ उज़्व वाला लगेगा 334 की सजा 10 साल तक हो सकती है, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल। वो टफ हो जाएगा काम, 337U नहीं लगेगा इधर। 337U के अंदर तो सिर्फ वाजे किया गया कि दांत तोड़ने की अगर सजा अर्श हो तो उसकी मिकदार 1/20 ऑफ दियत है। मिल्क टीथ, दूध का दांत किसी बच्चे का तोड़ दिया, दूध का दांत तोड़ने से फिर ये 3-4 लाख रुपया सजा नहीं होती, उसकी फिर एक साल तक उसकी सजा होती है, क्योंकि वो टीथ दोबारा, वो ज़ाया नहीं हुआ, वो दोबारा उग जाएगा। तो ये उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। आज किसी का दांत, किसी को धमकी देते हैं कि दांत तोड़ दूंगा, कहीं वाकई ना तोड़ बैठना, कि उसको तो तकलीफ शायद कम होगी जिसका दांत टूटा है, आपको फिर ज़्यादा तकलीफ होगी। एक तो आपको 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, दूसरा आपको जनाब जुर्माना 3-4 लाख रुपए में एक दांत पड़ेगा। अगर किसी ने 20 या 20 से ज़्यादा दांत तोड़े किसी शख्स के, ऐसे बंदे को दियत के बराबर मिकदार देनी पड़ सकती है, और दियत बहुत ज़्यादा होती है। दियत की मिकदार यूँ समझिए कि 1 करोड़ के करीब पहुँच जाएगी, 67 लाख से ऊपर ही होगी ना, तो 1 करोड़ के करीब बन सकती है। इसलिए ज़्यादा सारे दांत तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ने, एक भी नहीं तोड़ना, इलीगल है। उम्मीद है आज आपने दांत तोड़ना, कहना आसान है, तोड़ना बड़ा मुश्किल है, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि अच्छी मालूमात हैं, इल्म में इजाफा होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।